عشق سے گزر جائے گی کبھی نہ کبھی، اور نگاہ دہر سنور جائے گی کبھی نہ کبھی، نگاہ دہر سنور جائے گی کبھی نہ کبھی، اور علی کی مدح سناتے رہو زمانے کو، یہ بات دل میں اتر جائے گی کبھی نہ کبھی۔ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ناظرین کرام شہادت امیر المومنین کے سلسلے میں پیش خدمت ہیں۔ آج 19ویں رمضان کو ہمارے ساتھ معروف محقق مقرر علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب پھر موجود ہیں۔ علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، پہلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں بہت سارے سوالات پیش کیے اور نئے سوالات نے انہی پہلوؤں سے جنم لیا۔ خطبات امیر المومنین کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں گفتگو جاری تھی۔ یہاں امیر المومنین کے خطبات کے سلسلے میں ایک اور بات آتی ہے کہ کچھ خطبات انہوں نے گورننس کے حوالے سے دیے اور توحید کے حوالے سے دیے۔ ایک سلسلہ امیر المومنین کا دعاؤں کا ہے کہ جو صحیفہ علویہ کی صورت میں ہے، اور اس میں بہت معروف دعائیں ہمارے ہاں رائج ہیں کہ جو شب جمعہ میں دعائے کمیل، دعائے صنم قریشیہ اور یہ دیگر دعائیں۔ تو آپ کی اس بارے میں علمی گفتگو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ایک ایسا تفصیلی عنوان ہے کہ اگر اس پر گفتگو ہم کریں قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، تو یقیناً انبیاء جو ہیں وہ مسلسل بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے رہے، اور قرآن میں تقریباً ہر نبی کی تفصیلی دعا ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن دعا کو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا میں فریاد ہوتی ہے، اپنے مسائل کے حل کا بیان ہوتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، اور بندہ پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ جس کا تعلق صرف انسان ہی کی ذات سے ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی پریشانی حل ہو جائے اور نجات مل جائے غموں سے۔ لیکن ائمہ معصومین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعا کو علمی بنایا، اور دعاؤں میں اللہ کے ایسے القاب استعمال کیے کہ جو آپ کو نہ قرآن میں ملتے ہیں نہ حدیث میں نظر آتے ہیں، بلکہ وہ ایک بالکل نیا پہلو اس میں توحید کا موجود ہوتا ہے۔ اس کی واحد مثال صحیفہ کاملہ ہے کہ جس میں امام سجاد نے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا کہ جو عربی ادب میں اضافہ ہے، اور یقیناً یہ صحیفہ کاملہ جو ہے یہ اس کی بنیاد میں صحیفہ علویہ ہے کہ جو امیر المومنین کی دعاؤں اور آپ کے کلمات کا مجموعہ ہے۔ بے شک معصومین کا تو ایک ایسا الحاق ہے آپس میں۔ بالکل۔ اچھا، پھر یہ کہ جو آپ سنتے ہیں اکثر کہ پروردگار مجھے ویسا کر دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، کیا کہنا ہے، تو مشہور جملہ ہے، بہت کمال۔ تو یہ بھی امیر المومنین کا دعا کا جملہ ہے۔ اور پھر جب آپ صحیفہ علویہ کو پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دعائے صبا جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے کس طرح پڑھی جائے کیا ہو، تو اس دعا میں آپ دیکھیں کہ کس شان سے امیر المومنین جو ہیں وہ مخاطب کر رہے ہیں، اور صبح کا تذکرہ، صبح کس طرح آتی ہے، اس میں کیا کیا آیات الہی پوشیدہ ہیں۔ مرزا غالب نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا، کیا کہنا ہے۔ اور مفتی محمد عباس صاحب قبلہ جو بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے، اور ترکی میں بھی شاعری کرتے تھے، عربی میں بھی کرتے تھے، فارسی میں بھی کرتے تھے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے غالب کو دیا، اور غالب نے فارسی میں منظوم کیا۔ پھر بعد میں اردو میں بھی اس کے منظوم ترجمے آئے، اور یعنی ایک ایسی دعا کہ جو ایک شاہکار ہے دعاؤں کا۔ اسی میں بھی دعائے کمیل ہے۔ دعائے کمیل جو ہے وہ دعائے خضر بھی کہلاتی ہے، اور ہمارے ہاں جی بالکل، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا حضرت کمیل کی ہے۔ حضرت کمیل کی نہیں ہے، بلکہ ان سے روایت ہے، ان کو سنائی گئی، اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی ہے، ان کو تعلیم کی گئی تھی وہاں سے، وہ ہاں ان کے نام سے بصرے کی جامع مسجد میں، جس کو مجھے زیارت کا شرف حاصل ہے۔ اس مقام پر پہلی ملاقات بھی حضرت کمیل کی ہوئی تھی، اور یہ دعا امیر المومنین نے وہاں آپ کو تعلیم کی تھی۔ اس کے علاوہ دعائے صنم قریش جو کہ مشہور دعا ہے، اور آپ اس کو اپنی قنوت میں پڑھا کرتے تھے،
دعائے قنوت میں پڑھتے تھے، اس میں آپ نے جو ہے زمانے کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا ہے اور ظالمین کے اوپر لعنت کی ہے، ظالمین پہ لعنت کی ہے، اور آپ نے اس کا عنوان ہی دیکھ لیجئے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ بت قریش نے بنا لیے، بے شک۔ تو یہ ایک بالکل جدت انہوں نے جو ہے پیدا کی۔ اچھا، پھر دعاؤں کے عنوانات نہیں ہوتے تھے، دعا تو بے عنوان ہوتی ہے، دعا کا عنوان کیا ہوتا ہے، لیکن امیر المومنین نے یہ جو نام ہے دعائے کمیل یا دعائے خضر یا دعائے صبا یا دعائے صنم قریش، یہ ان کے رکھے ہوئے نام ہیں، کیا کہنا ہے؟ اور یہ بھی ایک نئی فکر تھی کہ انہوں نے دعاؤں کو نام دیا، خطبوں کو نام دیا، جس طرح قرآنی سوروں کے نام ہیں اسی طرح انہوں نے اپنے خطبات اور دعاؤں کو نام دیا۔ تو دعائیں جو ہیں مولا علی کی وہ ایک علمی سرمایہ ہیں، بے شک۔ آپ اس کو ادبی لحاظ سے دیکھیں، شرعی لحاظ سے دیکھیں، تاریخی لحاظ سے دیکھیں، تہذیبی لحاظ سے دیکھیں، ہر اینگل سے ان دعاؤں میں آپ کو اپنے مطلب کا جو ہے وہ مواد نظر آئے گا۔ اس میں توحید اور رسالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ بالکل۔ نور اول کا رفیق ازلی کہتے ہیں، ہم محمد کے تسلسل کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ یہی تسلسل جاری رہا اور صحیفہ علویہ سے صحیفہ سجادیہ تک دعاؤں کا سفر، اور پھر امام علی ابن الحسین نے بھی دعائیں روایت کی، اور اس کے اوپر بھی ایک علمی گفتگو الگ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں سے ایک سوال امیر المومنین کے اصحاب کے حوالے سے ذہن میں ابھرا کہ جیسے حضرت کمیل کا ذکر آیا، تو امیر المومنین کے اصحاب کے حوالے سے کچھ کلمات اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ اصحاب امیر المومنین پر جو ہے وہ بہت تفصیلی کام ایران میں ہوا ہے، اور 3 جلدوں میں آپ کے اصحاب اور صحابیات ان کے حالات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ایک بنیادی فرق جو ہم دیکھتے ہیں دوسروں کے اصحاب میں اور امیر المومنین کے اصحاب میں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ قسم کھائے ہوئے تھے محبت علی کی، بے شک۔ اور جب ایسا زمانہ آیا کہ ان کے سامنے کہا گیا کہ بھئی تم بیزاری اختیار کرو علی سے، تو انہوں نے موت کو گلے لگایا، لیکن امیر المومنین سے جو ہے بیزاری نہیں کی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی قبریں آج مخفی ہیں، قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ امیر المومنین کے اصحاب جو ہیں اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جب آپ عراق کے شہروں میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مزارات مرجع خلائق ہیں، اور انتہائی خوبصورت روضے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت کمیل کا روضہ مشہور ہے، اور بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت کمیل کے روضے پر صرف کمیل نہیں ہیں، بلکہ مزید کئی اصحاب مولا علی کے ان کے ساتھ دفن ہیں، جن کے نام یا قبریں ظاہر نہیں ہیں وہاں پر، لیکن تاریخ میں موجود ہے کہ وہاں پر ان کی قبریں موجود ہیں۔ پھر آپ میثم تمار کو دیکھ لیں، کوفے میں پوری زندگی جناب میثم کی گزر گئی، آج وہاں ان کا روضہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نکل جائیں عراق کے مختلف شہروں میں تو آپ کو ہر شہر میں امیر المومنین کے اصحاب نظر آئیں گے، ائمہ کے اصحاب نظر آئیں گے۔ حجر ابن ادے جب شام جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ حلب سے واپسی میں اکثر ان کی زیارت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اصحاب امیر المومنین جو ہیں وہ ایک فداکاری، ایک جانثاری اور ایک وفاداری کی مثال ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ بھئی ہم مر جائیں گے لیکن محبت علی کا دامن جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس سلسلے میں حدیث یہ ملتی ہے کہ پیغمبر نے جابر ابن عبد الانصاری سے کہا تھا کہ اے جابر، اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہوں تو تم دنیا کو چھوڑ دینا مگر علی کا دامن نہ چھوڑنا۔ کیا کہنا ہے؟ عمار یاسر کا روضہ شام میں موجود ہے، اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری ربضہ میں ان کا روضہ آج بھی موجود ہے۔ مالک اشتر وہ مصر میں آپ دیکھ لیں، بوہریوں نے ان کا روضہ بنوایا ہے، بہت خوبصورت ان کا روضہ آج موجود ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ ایک کہکشاں ہے جو پوری دنیا میں بہت سارے سوالات اس میں جنم لیتے ہیں۔ فراز دار پہ میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں
الرحمن الرحیم. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم حاضر ہیں. جو گفتگو علامہ ارتضی عباس نقوی کے ساتھ جاری تھی اصحاب امیر المومنین کے حوالے سے، نئے سوالات جنم لیتے رہتے ہیں. علامہ آپ نے جو اصحاب امیر المومنین میں جو حوالے دیے اور جو گفتگو جاری تھی، اس میں سے بہت سارے حضرات، بہت ساری شخصیات وہ ہیں کہ جو اصحاب پیغمبر ہیں، اور یوں شمار ان کا جو تعریف اصحاب پیغمبر کی بیان ہوتی ہے اور وہ اس میں شمار ہوتے ہیں، جس میں حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور ان سب شخصیات کا ذکر آتا ہے. ایک دور وہ آیا کہ جب ان میں تمام میں آپس میں ایک تفریق پیدا ہونی شروع ہو گئی، شورشی حالات تھے. خلافت کا پہلا، دوسرا، تیسرا دور گزرا تھا. امیر المومنین بہت سارے معاملات تفہیم سے، افہام سے حل کرتے رہتے تھے، مگر پھر بھی تفریق بڑھتی چلی جا رہی تھی. جناب ابو ذر غفاری کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، شام سے شورشیں اٹھ رہی ہیں اور دیگر جنگیں شروع ہوتی ہیں. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں، پھر مزید سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دیکھیں، اختلاف تو اسی وقت ہو گیا تھا جب بیعت ہو رہی تھی پہلی خلافت کی، تو اس میں انصار الگ ہو گئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ سعد ابن عبادہ جو ہیں وہ ان کے امیر مقرر کر دیے جائیں. تو اختلاف تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروہ بن گئے تھے. لیکن بعد میں بہرحال بیعت ہوئی اور وہ سارے معاملات ہوئے. لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص گروہ اصحاب رسول کا وہ حضرت علی کے ساتھ رہا. اس میں حضرت سلمان فارسی صف اول پر ہیں، جناب ابو ذر ہیں، حذیفہ ہیں، عمار یاسر ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک فہرست ہمارے پاس حضرت بلال ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو 25 سالہ دور خاموشی میں بھی حضرت علی کے شانہ بشانہ رہے. اور پھر جب یہ مارکے ہوئے جمل کے اور صفین کے، نہروان کے، تو اس میں ایک بڑی تعداد اصحاب رسول کی ہمیں حضرت علی کے ساتھ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا ترکی جانا ہوا ہو تو ترکی میں پیغمبر کے انتہائی مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کہ جو رسول کے میزبان ہیں، مدینے میں آتے ہی آپ نے جب قیام کرنے کی پیشکش ہوئی تو رسول نے اپنے ناقے کی مہار چھوڑ دی اور کہا کہ جہاں میرا ناقہ جائے گا میں اسی کے یہاں مہمان ہوں گا. تو وہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو ملا اور انہیں تقریباً 6 مہینے رسول کی خدمت کا شرف حاصل کیا. تو کہاں وہ مدینہ کی میزبانی کی رسول کی اور کہاں ترکی کا استنبول، تو وہاں ان کا مزار ہے اور مجھے وہاں جانے کا شرف حاصل ہے. ایک عجیب روحانیت ان کے مزار پہ ہوتی ہے. تو جو حالات لکھے ہوئے ہیں ان کے مزار پر، تو میں جب گیا تو میں نے بہت غور سے ان کو پڑھا. تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے جو ہے وہ ارباب ثقیفہ کی خلافت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ 25 سال تک حضرت علی کے ساتھ رہے اور ان تمام جنگوں میں آپ نے شرکت کی جو حضرت علی نے لڑی. تو یہ عمل یہ بتلا رہا ہے کہ کچھ اصحاب رسول جو ان احادیث کے راوی تھے، مستقل راوی تھے کہ جو فضائل حضرت علی میں بیان کی گئی ہیں، اس کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور اس کی زندہ مثال ابو ایوب انصاری ہیں اور اسی طرح تمام اصحاب ہیں کہ جو بوڑھے ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جہاد کیا اور اپنی ضعیفی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم مشکل ترین وقت میں علی کا ساتھ دیں گے. اور پھر جب کربلا میں آپ آتے ہیں تو کربلا میں کم سے کم 15 رسول کے اصحاب شامل ہیں امام حسین کے ساتھ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی دنیا کس کو مان رہی ہے، اول الامر مسلمانوں کا کون ہے، بادشاہ مسلمانوں کا کون ہے، امیر کون ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی خون رسول کہاں پر ہے. وہ سیدھے امام حسین کی ہم رکاب رہے، ان کی بارگاہ میں حاضر رہے اور انہی اصحاب رسول میں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں اور ایک طویل فہرست اصحاب رسول کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو جن کا سفر مدینے سے کربلا تک ہے، مدینے تک، پھر کوفہ اور پھر کہنے کا مقصد یہ کہ پیغمبر کے جو اصحاب باوفا تھے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں رہنا وہیں ہے جہاں پیغمبر نے کہا تھا، اور وہ آخری وقت تک اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہے. اور ایک مثال انہوں نے پیش کی. بے شک
اچھا، یہ جو حالات ہوئے اس میں ایک پہلو بہت اہم آتا ہے کہ پھر جب امیر المومنین کے پاس خلافت آ گئی اور حکومت اور باغ ڈور انہوں نے سنبھالی اور کوفہ انہوں نے ہیڈ کوارٹر اپنا ڈکلیئر کیا، اس وقت بہت شورش کے حالات تھے، بہت زیادہ خلافت جب تیسری تھی اس وقت حالات ڈسٹرب ہو گئے تھے، تو اب فیصلہ ہوا کہ حضرت علی کے پاس خلافت جائے۔ وہاں جب حضرت علی نے خلافت حاصل کی تو فوری طور پہ کوئی ایسا جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں شروع کیا، بلکہ انہوں نے نظام کی درستگی کے معاملات کو دیکھا اور کوفے سے انہوں نے نظام کو درست کیا۔ اسی درمیان میں شام سے شورشیں بھی اٹھنے لگیں۔ اس کے اوپر روشنی ڈالیں تو ہم آگے پھر آپ کے خدمت میں پیش کریں گے کچھ سوال۔ دیکھیں، شام کا جو معاملہ ہے اس میں تو یہ ہے کہ اس کے تانے بانے پھر امیہ سے جا کے ملتے ہیں، اس لیے کہ جب امیہ نے اختلاف کیا، کیونکہ امیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ امیہ بیٹا نہیں تھا، غلام تھا۔ اب وہ بچپن تک تو وہ خاموش رہا، لیکن جب جوان ہوا تو اس نے گویا وراثت کا دعویٰ کر دیا۔ تو ایسے میں پھر موازنے ہونے لگے کہ بھئی یہ بنی ہاشم ہے، یہ بنو امیہ ہیں۔ تو اس میں پھر جو معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ طے ہوا تھا کہ بھئی جو ہار جائے گا وہ ملک بدر کیا جائے گا، تو امیہ کو شام بھیجا گیا اور شام میں اس نے ایک طویل عرصہ گزارا۔ تو شام سے امیہ کا یا بنو امیہ کا بہت پرانا تعلق رہا، وہاں ان کی رشتہ داریاں تھیں، ان کے مراسم تھے۔ تو حاکم شام جب یہ معاویہ ہوئے شام دمشق میں دوسری عہد خلافت میں، اور تیسری خلافت جب آئی تو وہ تو ظاہر ہے کہ رشتہ داری حضرت عثمان کی تھی، تو وہ ان پر ایک الزام بھی ہے، جیسا کہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان پہ جو اعتراضات تھے، سیاسی اعتراضات، اس میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان والوں کی بہت پشت پناہی کی، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی شامل تھے۔ تو جب مولا علی کی خلافت مسلمانوں نے تسلیم کی تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور پھر ایک جبری انہوں نے معاملہ کیا، اور جیسا کہ سب نے لکھا کہ خلافت کو ملوکیت سے بدلا گیا، بادشاہی میں اس کو تبدیل کیا گیا، اور پھر وہی کہ بھئی دھمکیاں اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ وہ آپ نہج البلاغہ کے خطوط پڑھیں تو آپ کو پوری صورتحال سامنے آ جائے گی کہ پہل کہاں سے ہوئی اور اس کے جواب میں امیر المومنین جو ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو معاملہ تھا اس نے جو ہے وہ جنگ جمل میں اپنا رنگ دکھایا، اور پھر شدت کے ساتھ صفین کی منزل پر وہ معاملات سامنے آئے، کھل کے سامنے آئے۔ تقریباً 80 جنگیں ہیں جو صفین کے موقع پہ ہوئیں، اور تقریباً 1 سال تک مسلمان وہاں امیر المومنین کا لشکر رہا، اور وقفے وقفے سے جو ہے وہ جنگیں ہوتی رہیں، اور آپ حجت تمام کرتے رہے کہ بھئی اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ۔ لیکن یہی ہوا کہ ہزاروں مسلمانوں کا خون بے گناہ بہایا گیا، اور اس کو جو ہے وہ خطا اجتہادی کا نام دے کے پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو خطا اجتہادی میں قتل ہو گئے تو پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ مقتول کو مانیں گے، قاتل کو مانیں گے، کس طرف جائیں گے؟ یہ ایک بہت ایسا سوال ہے جو مسلمان شاید اس کا جواب بہت مشکل سے دے سکیں۔ پروگرام ختم ہونے سے پہلے مختصراً آپ نے جہاں جنگ صفین اور جمل اور تو جنگ نہروان کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا سامعین کے لیے۔ دیکھیں، نہروان میں تو یہ ہوا کہ نیزوں پہ جب قرآن بلند ہوئے جنگ صفین میں، تو لوگ قرآن کو دیکھ کے قرآن ناطق کو بھول گئے، اور انہوں نے کہا بھئی نیزوں پہ قرآن آ گئے ہیں، اب تو ہم جنگ نہیں کریں گے، جبکہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے نام پر ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ آپ نے بہت سمجھایا، لیکن پھر یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، اور بالآخر جو ہے وہ ثالث مقرر کر کے فیصلہ کیا گیا کہ بھئی کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اسی میں یہ ہوا کہ خارجیوں کا گروہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اب یہ ایک بحث ہے کہ بھئی خارجی خود سے پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے، یا ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا اور جو سیاست کی گئی۔ مگر خوارج کی اسٹیبلشمنٹ تو متفق علیہ ہے تمام مکاتب میں کہ اسی وقت ہوئی ہے، کہ خارجی اسی وقت اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ خوارج کا قیام جو ہے وہ وہیں ہوا ہے۔
ہاں اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اختلاف نہیں ہے کہ شام ہی تھا. یقیناً شام تھا. اور یہ جو آپ آج دہشت گرد تنظیمیں دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی کا تسلسل ہے, اسی کا تسلسل ہے. تو بہرحال پھر وہ تیسرا گروہ جو نکلا اس نے کہا کہ بھئی حکم اللہ کے لیے, اور نہ علی کچھ کہنے والے ہوتے ہیں اور نہ یہ کچھ کہنے والے ہوتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس گروہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف اللہ, ہر چیز میں اللہ جو ہے, یعنی رسول بھی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے اور وارث رسول بھی اہمیت نہیں رکھتا, وہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ. تو اس میں یہ ہوا کہ جناب وہ اس سے الگ ہوئے, اور پھر معاملہ جو ہے وہ خارجیوں کا جنگ نہروان تک پہنچا, اور رسول نے یہ کہہ دیا تھا کہ یا علی تم ایسے گروہ سے جنگ کرو گے. اور یہ وہ جنگ تھی جو نہروان خود ایک مقام ہے عراق میں, وہاں دریائے فرات بہتا ہے. تو اس مقام پر جب یہ جنگ ہوئی تو امیر المومنین نے آغاز جنگ سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ 9,000 وہاں قتل ہوں گے اور 9 ہماری طرف قتل ہوں گے. تو وہی ہوا, جب لوگوں نے دیکھا اور قاتلوں کو, مقتولین کو گنا گیا, تو امیر المومنین کا جو قول تھا وہ ہر بار ثابت ہوا. یہ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ آپ نے جنگ سے پہلے ہی نتیجے کا اعلان کر دیا. بے شک امیر المومنین کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے. رخ کمال علی پر حجاب رہنے دو, جو کہہ رہے ہیں نصیری انہی کو کہنے دو. یا